اللہ 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 من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں خصوصاً وارث غدیر امام عصر جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اس روز سعید کی مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ غدیر یعنی پروردگار کے نزدیک سب سے بڑی عید، عید اللہ الاکبر، سب سے بڑی عید کا نام ہے عید غدیر۔ غدیر یعنی جس کے ذریعے سے مومنین اور منافقین کے درمیان کا فاصلہ معلوم ہوتا ہے، اور اسی لیے معصوم سے جب سوال کیا گیا کہ یہ عید اکبر کیوں ہے، باقی عیدیں بھی تو ہیں، تو امام نے ارشاد فرمایا باقی عیدیں سب مناتے ہیں، اس میں طے نہیں ہوتا کون صاحب ایمان ہے کون صاحب نفاق و کفر ہے، لیکن غدیر کے ذریعے سے طے ہو جاتا ہے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ غدیر یعنی اسپیشل رہنے کا دن، غدیر یعنی اپنے کو سب سے بہتر بنانے کا دن، غدیر یعنی پروردگار کی بارگاہ میں آ کر اپنے آپ کو ایسا پیش کرنے کا دن کہ باقی ہمارے ایام الگ تھے، آج کا دن الگ ہے۔ اور اسی لیے ہر وہ چیز جو غدیر کو اسپیشل بناتی ہے، شریعت میں اور معصومین کی روایت میں اسے مستحب سے تعبیر کیا گیا ہے آج کے دن۔ انشاءاللہ اس کلپ میں اعمال عید غدیر، فضیلت عید غدیر عرض کروں گا۔ اعمال عید غدیر میں سب سے پہلے مستحب یہ ہے کہ انسان غدیر کے دن اپنے آپ کو معطر رکھے، اپنے آپ کو خوشبو لگائے، جس کے پاس سب سے بہترین پرفیوم ہو، اپنا والا سب سے بہترین پرفیوم، اسپرے، عطر کوئی بھی ہے جس کے ذریعے سے معطر رہ سکتا ہے، سب سے بہترین والا غدیر کے دن لگائے، اس لیے کہ یہ دن سب سے بہتر دن ہے، یہ دن سب سے اچھا دن ہے، اس سے اچھا دن کوئی نہیں، اس سے بہتر دن کوئی نہیں۔ روایت امام صادق سے ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے یہ ہو کہ ابلیس تم سے دور جائے تو غدیر کے دن اپنے آپ کو معطر رکھنا۔ دوسرا عمل ہے غسل کرنے کا عمل، انسان اس دن غسل انجام دے، اور بعض روایتوں میں کل غدیر، روز غدیر میں کسی بھی وقت غسل انجام دے سکتا ہے، بہتر ہے زوال سے پہلے، اور اس میں بھی بہتر ہے زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے، زوال شرعی سے اس غسل کا انجام دیا جائے، اور اس غسل کے بعد پھر اسی غسل کے ذریعے سے آیت اللہ سیستانی کے مقلدین نماز ادا کر سکتے ہیں، ان کو وضو کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد نماز عید غدیر ہے، یہ نماز 2 رکعت نماز ہے، بہت تاکید کی گئی ہے، روایتوں میں ہے کہ جو انسان اس نماز کو ادا کرے گا گویا ایسا ہے جیسے اس نے مقام غدیر میں پیغمبر اسلام کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کی ہو، جو اس کو ادا کرے گا۔ یہ غدیر کے دن زوال سے تھوڑا پہلے، اتنا پہلے ہے کہ زوال ہوتے ہوتے یہ نماز تمام ہو جائے۔ 2 رکعت نماز ہے، نماز عید غدیر پڑھتا ہوں سنت قربتاً اللہ۔ دونوں رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید، سورہ قدر اور آیت الکرسی 10 مرتبہ ہے دونوں رکعت میں، اور باقی نماز صبح کی طرح ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ سعودی عرب میں ہیں، مقام غدیر میں ہیں، مسجد غدیر کی بھی 2 رکعت نماز مستحب ہے۔ اب مسجد غالباً ہے نہیں، لیکن وہ مقام موجود ہے، جو لوگ ہیں وہاں پہ بھی 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ آج کے دن اور غدیر کے دن کا اگلا عمل یہ ہے کہ انسان اس دن اپنے لبوں پہ مسکراہٹ رکھے، اپنے لبوں پہ تبسم رکھے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی صورت ہی ایسی بنی رہتی لگتا ہے غصے میں، ان کے لیے بھی مستحب ہے کہ آج کے دن اپنے آپ کو مسکراتے ہوئے پیش کریں، اس لیے کہ غدیر کے دن ابلیس رویا تھا، غدیر کے دن شیطان رویا تھا، مومنین کے مسکرانے کا دن ہے، مومنین کے خوش ہونے کا دن ہے۔ امام رضا ارشاد فرماتے ہیں جو انسان غدیر کے دن مسکرائے گا اللہ کے لیے اور غدیر کی پاس و عظمت کا خیال رکھتے ہوئے، پروردگار اس کے میدان محشر میں اس کے چہرے کو کبھی غمگین نہ ہونے دے گا، اس کو وہاں رونے نہ دے گا، اس لیے کہ غدیر کے دن اس نے
اپنے لبوں پہ مسکراہٹ رکھی تھی، اور اللہ جنت میں اسے سفید در کا محل بنا کر دے گا جو غدیر کے دن صرف مسکرائے گا۔ تیسرا عمل ہے تبریک اور تہنیت کا، مبارکباد پیش کرنے کا۔ آج کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرو، آج کے دن پیغمبر کو مبارکباد پیش کرو۔ سب سے یہ کہا گیا ہے، مومنین سے یہ کہا گیا ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے غدیر کے میدان میں کہا تھا ہنئونی، آؤ مجھے تہنیت دو۔ مولا علی بنائے جا رہے ہیں لیکن تہنیت رسول کو دو، اس لیے کہ رسول علی سے جدا نہیں ہیں۔ رسول کو تہنیت، رسول کو تبریک عرض کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ جب بھی مومنین سے ملاقات کریں تو مومنین کے بارگاہ میں، مومنین کے سامنے بھی انہیں بھی مبارکباد پیش کریں، اور حمد پروردگار کرتے ہوئے کہ اس پروردگار کا شکر ہے جس نے ہم سب کو متمسکین ولایت علی بن ابی طالب اور ائمہ معصومین میں سے قرار دیا، جس کا عربی کا جملہ یہ ہے کہ جب غدیر میں ملو تو آپس میں کہو الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب والائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ غدیر کے دن کا اگلا عمل اور عظیم عمل یہ بھی ہے روزہ رکھنا، بہت عظیم عمل ہے۔ جو غدیری ہیں سب سے درخواست ہے روزہ رکھیں، اگر چاہتے ہیں کہ غدیر کا پاس و لحاظ رکھیں تو غدیر کے دن کے روزے کو فراموش نہ کریں۔ استثناء روایت ہے، استثناء فضیلت ہے، بالکل عظیم فضیلت۔ امام علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخلص تمام عمر دنیا کے برابر روزہ رکھے، تمام عمر دنیا کے برابر، جب سے دنیا خلق ہوئی ہے جب تک رہے گی، تمام عمر دنیا کے برابر روزہ رکھے تو غدیر کے دن اخلاص سے روزہ رکھنے والے کی برابری نہیں کر سکتا۔ ایک دن اس کے روزے کا اتنا ثواب کہ تمام عمر دنیا کے روزے کا ثواب بھی کم پڑ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ امام صادق سے ایک اور روایت ہے کہ غدیر کے دن کا روزہ پروردگار کے نزدیک 100 حج، 100 عمرہ مقبولہ کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اس کے بعد غدیر کے دن کا اگلا عمل ہے آپس میں ملاقات کرنا۔ جو لوگ چاہتے ہیں صلہ رحم کریں، جو لوگ چاہتے ہیں دوستوں سے ملنے کے لیے جائیں، جو لوگ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، بہت دنوں سے لاک ڈاؤن میں مل نہیں سکے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، وہ غدیر کے دن کو رکھیں۔ غدیر کے دن کو رکھیں کہ ہم غدیر کے دن جائیں گے آپس میں ملاقات کرنے کے لیے۔ اگر کسی سے روزانہ بھی ملاقات کرتے ہیں، جب غدیر کے دن چلیں تو نیت کر لیں آج اس لیے جا رہے ہیں کہ میرے مولا کی ولایت کا دن ہے۔ جب اس لیے جائیں گے تو امام رضا کے اس قول کے پہ عمل کریں گے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ من زار مؤمنا ادخل اللہ قبرہ 70 نورا۔ جو غدیر کے دن مومن کی زیارت کے لیے جائے گا پروردگار اس کی قبر میں 70 نور اتارے گا۔ قبر تاریک جگہ ہے جہاں ایک ایک نور کی تلاش ہوگی، اگر زیارت کرے گا انسان اپنے مومن بھائی کی 70 نور اتارے گا۔ غدیر کتنا عظیم دن ہے، اور صرف 70 نور نہیں، پروردگار اس کی قبر کو توسیع کرے گا، اور روزانہ اس انسان کی قبر میں 70,000 فرشتے آئیں گے زیارت کرنے کے لیے جو اسے جنت کی بشارت دیں گے روزانہ۔ یعنی غدیر کے دن اگر ہم کسی مومن بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو قبر میں روزانہ 70,000 فرشتے ہم سے ملنے آئیں گے اور ہمیں برابر آ کے بشارت دیں گے گھبرانا نہیں، تم انشاءاللہ جنت جانے والے ہو۔ غدیر کے دن کا اگلا عمل ہے ہدیہ دینا، گفٹ دینا۔ ایک دوسرے کو ہدیہ دو، ایک دوسرے کو گفٹ دو، چاہے پین کے ذریعے سے ہو، ڈائری کے ذریعے سے، چھوٹا سے چھوٹا ہدیہ بھی ہو، لیکن معلوم ہو، اس لیے کہ یہ آج کا دن ایسا ہے جس دن اللہ نے ہمیں ہدیہ دیا ہے، اور اتنا بڑا ہدیہ جس سے بڑا ہدیہ ہو نہیں سکتا تھا۔ کائنات کی دولت ایک طرف، ولایت علی بن ابی طالب ایک طرف، اور اسی کا لحاظ رکھتے ہوئے، اسی کی یاد مناتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو، لیکن ہدیہ ایسا ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے جسے ہدیہ ہم دے رہے ہیں اس کے دین میں اضافہ ہو۔ یہ نہیں کہ گٹار لا کے دے دیا، یہ نہیں کہ میوزک کی کوئی چیز دے دی، ہدیہ بہترین ہدیہ ہونا چاہیے۔ امام رضا سے روایت ہے کہ اگر ہدیہ دینا چاہتے ہو، غذا دے سکتے ہو، کھانا دے سکتے ہو، گیہوں دے سکتے ہو، نئے لباس دے سکتے ہو، جوتے دے سکتے ہو، انگوٹھیاں دے سکتے ہو ہدیے میں، یہ بہترین ہدیہ ہوگا۔ اگلا عمل ہے زیارت کا۔ زیارت امیر المؤمنین علیہ السلام بہت مستحب ہے، استحباب ہے، اور ایک طولانی زیارت ہے زیارت امام علی، جس میں امام علی کی شان میں جو آیات نازل ہوئی ہیں ان آیات کا تذکرہ ہے۔ انشاءاللہ زیارت پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، واقعی لطف اندوز ہوں گے، مزہ آئے گا، لذت آئے گی، لذت معنوی۔ اس میں اتنی آیات ہے جو مولا کی شان میں نازل ہوئی ہے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ جو لوگ وہاں قریب ہیں
نجف اشرف میں وہ وہاں سے زیارت پڑھیں، جو دور ہیں وہ دور سے زیارت ادا کریں۔ اگلا عمل ہے شکر کرنے کا، چلتے رہیں، اٹھتے رہیں، بیٹھتے رہیں، برابر شکر کریں۔ پروردگار تیرا شکر ہے جس نے ہمیں ولایت علی کا ہدیہ دیا۔ اگلا عمل ہے کھانا کھلانے کا۔ روزہ رکھنے کا ثواب سنا، کھانا کھلانے کا، سب تو روزہ رہیں گے نہیں، بہت سے ایسے ہیں جو رہتے ہی نہیں ہیں، واجب رہتے نہیں ہیں، وہ مستحب کیا رہیں گے۔ اگر روزے سے نہیں بھی ہیں تو ان کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے، ان کو دن میں بھی کھلانے کا ثواب ہے۔ روایت میں ہے کہ غدیر کے دن اطعام کراؤ، مومنین کو کھانا کھلاؤ، انشاءاللہ پروردگار تمہیں اس دن بھوکا نہیں رہنے دے گا جس دن سب بھوکے رہیں گے۔ اور جو لوگ روزے سے ہیں ان کے لیے بھی اطعام، جس کا لفظ بدل جاتا ہے افطار ہو جاتا ہے، ان کو افطار کرانے کا ثواب ہے۔ خود بھی اگر روزے سے ہیں یا خود روزے سے نہیں ہیں، کسی مجبوری کے تحت نہیں رہ سکے، تو کم سے کم جو روزے سے ہیں انہیں افطار کرا کے ثواب حاصل کریں۔ امام علی کی حدیث ہے، من افطر مؤمنا فی لیلہ فکأنما افطر فی عامن، جس نے کسی مومن کی اس شب غدیر میں مومن کو افطار کرایا، وہ ایسا ہے جیسے وہ فعام کو افطار کرائے۔ لوگوں نے سوال کیا مولا یہ فعام کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا فعام یعنی 1,00,000 صدیق، 1,00,000 انبیاء، 1,00,000 شہداء، یعنی جو غدیر کے دن ایک مومن کو افطار کرائے گویا اس نے 1,00,000 انبیاء کو افطار کرایا، 1,00,000 صدیقین کو افطار کرایا، 1,00,000 شہداء کو افطار کرایا۔ اس لیے جو حضرات روزہ نہیں رہ رہے ہیں وہ اگر ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو افطار کرا کے ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اگلا ثواب ہے خوشی منانا، اپنے آپ کو سجانا۔ میں نے ابتدا میں بھی کہا ہر وہ کام جس کے ذریعے سے انسان اسپیشل بنے۔ خوشی مناؤ، محفلیں ہماری اسی لیے ہوتی ہیں، علی کی ولایت کی خوشی، جشن، ایسی خوشی ہو جس کے ذریعے سے اظہار یہ ہو کہ آج کا دن سب سے ہٹ کر ہے، آج کا دن ہمارے لیے اسپیشل ہے۔ مزین کرو اپنے آپ کو۔ حدیثوں میں ہے کہ اپنا سب سے بہترین کپڑا عید کے دن پہنو، خود پہنو، اپنے اہل و عیال کو پہناؤ۔ مرد عورتیں جس کے وارڈروب میں بہترین سے بہترین کپڑا ہے، سب سے اچھے کپڑے کو علی کے لیے نکال کے رکھیں، عید غدیر کے لیے نکال کے رکھیں۔ دنیا کے باس ہوں گے وہ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن غدیر کا لحاظ رکھنے والا ہمیشہ باقی رہے گا۔ اگلا عمل ہے صلوات کا عمل۔ کتاب المراقبات میں اس کی تاکید کی گئی ہے کہ محمد و آل محمد پہ غدیر کے دن صلوات بھیجیں۔ اگلا عمل ہے مومنین کی مدد اور ان کی حاجتوں کو پورا کرنے کا دن۔ جو انسان چاہتا یہ ہے کہ دوسرے کو کچھ مدد کرے، دوسرے کی کچھ کمک کرے، مومنین کی مدد کرے، تو وہ غدیر کے دن کا انتخاب کر لے۔ غدیر کے دن سے بہتر دن اسے ملے گا نہیں۔ جو انسان غدیر کے دن مومنین کی حاجتوں کو پورا کرے گا، پروردگار اس کی 70,000 حاجتوں کو پورا کرے گا۔ اگلا عمل ہے صدقہ دینے کا عمل۔ صدقہ ہمیشہ ثواب رکھتا ہے، ایک صدقہ 70 بلائیں ٹالتا ہے۔ ایک صدقہ کتنے برابر ہوتا ہے؟ لیکن غدیر کے دن کے بارے میں روایت ہے کہ غدیر کے دن جو انسان 1 روپے صدقہ دے گا وہ 1 روپے 2 لاکھ روپے میں تبدیل ہو جائے گا۔ یعنی ہم نے اگر 1 درہم صدقہ دیا، اللہ 2 لاکھ درہم کا ثواب دے گا۔ کتنا عظیم ثواب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 1 ہی روپے دیں، اگر دیا رہے ہیں 2 کروڑ ہو جائے گا، ایسے ہی بڑھتا رہے گا۔ یعنی ہر 1 درہم کے بدلے، ہر 1 روپے کے بدلے 2 لاکھ گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اگلا عمل ہے معاف کر دینا۔ جن کے درمیان بھی اختلاف ہے، کسی نے زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ، کسی نے برائی کی ہے ہماری، اگر ہم چاہتے ہیں اسے معاف کریں، غدیر کے دن سے بہتر عمل کوئی نہیں۔ غدیر کے دن مومنین آپس میں ایک دوسرے کو معاف کریں، اس لیے کہ روایت میں جب غدیر کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو معاف کرو گے، پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس کے علاوہ خلاصتاً آخری میں عرض کر دوں، ہر وہ عمل، ہر وہ نیک فعل جس کے ذریعے سے غدیر کا دن اسپیشل بنتا ہو، وہ غدیر کے دن مستحب ہے، غدیر کے دن بہتر ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہمیں روز غدیر کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔